ایسے لوگ خود بخود ذلیل ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری محبت ہوتی ہے، تو رکھو اپنی محبت اپنے کول. کہنے کا مقصد یہ ہے امیر اہل سنت نے وہ بنیادیں مضبوط کی ہیں کہ اگر یہ سارے بھی خلاف ہو جائیں نا تو اہل سنت کا جھنڈا کوئی نیچے نہیں کر سکتا ہے. جی بالکل. اور بڑے بڑے علماء مشائخ سادات ان کا تعاون آپ کے ساتھ ہے. میرے شیخ طریقت، میرے مربی، میرے محسن، میرے ماہی، میرے لجپال، میرے کریم، سبحان اللہ، میرے سب کچھ، سبحان اللہ. حضرت عطار جن کے در دولت سے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور عشق ملا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اور آپ کی ناموس پر پہرا ریزنے کا جذبہ ملا، اولیاء کاملین کا پیار ملا، تو کیوں نہ ہم ان کی ولادت والے دن پر خوشی کا اظہار کریں. تو سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کثیر الجہاد شخصیت ہیں. آپ جس اعتبار سے بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے. اگر آپ کہیں کہ ون لائن انٹروڈکشن امیر اہل سنت کا کیا ہے تو میں اپنی محبت کا اظہار یوں کروں گا کہ جتنا تصوف کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جو صوفیاء جو اپنی زندگی گزارتے تھے، عبادات، زہد و تقوی، اخلاق اور ان کی خلق خدا کے ساتھ محبت اور ان کا ظاہری اور باطنی تمام تر معاملات میں ایک ہونا، یہ جو کچھ کتب تصوف کے اندر موجود ہے اگر اس کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو آپ حضرت امیر اہل سنت کو دیکھ سکتے ہیں. کیا بات، کیا بات. اور اس کے بعد جہاں تک آپ کی شخصیت کا تعارف، دیکھیے میں اپنی محبت میں کہتا ہوں کہ وہ امیر اہل سنت بھی ہیں اور ساتھ میں محبوب العلماء ہیں وصلحاء ہیں. بے شک، بے شک. اور صرف یہاں تک بات نہیں، آپ محافظ ناموس صحابہ بھی ہیں، محافظ ناموس اہل بیت بھی ہیں، اور آپ داعی امن بھی ہیں، اور آپ داعی عقیدہ اہل سنت بھی ہیں. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، آپ سفیر امن کے طور پہ بھی پہچانے جاتے ہیں. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، آپ حامی سنت ہیں، ماحی بدعت ہیں اور عاشق اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ. بلکہ میں یوں کہوں تو یہ زیادہ جچے گا، عاشق غوث و رضا. آئے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. اللہ رب العزت نے آپ کو بہت مقام و مرتبے عطا فرمائے. کیا عوام، کیا خواص، کیا ہماری کنٹری اور کیا بیرون ملک، جہاں بھی دیکھیں حضرت عطار کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ 1950 کے اندر کراچی میں پیدا ہوئے، میمن گھرانے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اسی واسطے آپ فرماتے ہیں کہ میں اصلاً اور نسلاً پاکستانی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی پاکستان سے محبت ہے. کبھی میں نے نہیں سنا کہ پاکستان کے حوالے سے کبھی آپ نے کوئی نیگیٹو بات کی ہو، بلکہ آپ سمجھاتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا یہ بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے، اس کی قدر کیجیے. ہاں چند لوگ قدر نہیں کر رہے یا ابھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، تو اس کی وجہ سے ہم باقی سارے ملک کو برا تو نہیں کہہ سکتے. ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑانی چاہیے، ناک کو تو نہیں کاٹنا چاہیے. تو آپ کی پاکستان سے محبت دیکھیے. اور پھر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں صرف یہ نہیں ہے کہ دین میں تعمیر و ترقی میں آگے آئے، نہیں نہیں نہیں، آپ FGRF کا ایک شعبہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر شعبے کے اندر امیر اہل سنت نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا. صرف جامعات اور مدارس المدینہ اور مدنی چینل اور یہ قافلے اور اجتماعات، یہ صرف یہاں تک بات نہیں رکھی. آپ نے جو ایک جوتا گانٹھنے والا ہے اس کی خدمت سے لے کر جتنے لوگ بیچارے مختلف آفتوں کے اندر، وہ آسمانی ہوں، زلزلے کی صورت میں ہوں، بارش کی صورت میں ہوں، ان کے اندر بے گھر ہونے والوں کا سہارا بننے کی بھی آپ نے ترغیب دلائی. تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، مطلب آپ جدھر نظر اٹھائیں گے نا آپ کو حضرت عطار کا کوئی نمائندہ وہاں نظر آئے گا. مطلب ایسی حضور کی امت سے محبت اور ایسا پاکستان سے پیار ہے آپ کا. آپ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ادارہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کبھی کسی نے کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا. اور جہاں پر بھی حضرت عطار کی بات ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کر آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حاجی عبد الرحمن صاحب، وہ چھوٹی عمر میں تھا، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں شیرگی کی عمر میں، تو آپ حج پر تشریف لے گئے تو وہیں پر آپ کا انتقال ہوا، لو چلی آپ وہیں پر. اور یہ سعادت ان کے حصے میں آئی، امیر علیہ سنت کے والد کے حصے میں، کہ جو حج کرنے کے لیے جائے راستے میں فوت ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. تو یہ فضیلت ان کو میسر آئی. اور آپ کے جو والد گرامی تھے، اور اگر آپ کے دادا جان کی ہسٹری پڑھی جائے تو یہ جو جونا گڑھ کتیانہ گاؤں ہے وہاں کا، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے جو دادا جان تھے وہ بھی تقوی، طہارت اور اپنی پارسائی میں مشہور تھے. اور آپ کے والد گرامی کے بارے میں آپ کے خالو جان جو سری لنکا کولمبو میں رہتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ آپ قادری سلسلہ میں بیعت تھے اور آپ کو قصیدہ غوثیہ
اس پر عبور حاصل تھا، اس کے عامل تھے، اور جب محبت سے پڑھتے تھے امیر اہل سنت کے والد گرامی تو جو چار پائی تھی وہ بسا اوقات بطور کرامت ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی اللہ اکبر، کیا بات. تو یہ جو پارسائی و طہارت اس خاندان میں تھی نا، یہ اسی کا ایک نتیجہ امیر اہل سنت پیر الیاس قادری کی صورت میں آیا ہے. سبحان اللہ. حضرت امیر اہل سنت آپ فرماتے ہیں ابتدا ہی سے ہمارے گھر میں تقوی و طہارت، خوف خدا اور حلال کمانا، حلال کھانا، نمازوں کی پابندی، اس بات کا درس دیا جاتا تھا. والد گرامی چلے گئے، اس کے بعد والدہ انتہائی نیک پاک باز خاتون تھی. انہوں نے تربیت بھی انہی خطوط پر کی کہ جو خاندانی بھی تھیں اور شرافت والی بھی تھی اور حضور اکرم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بھی تھی. فرماتے ہیں کہ ہم نے جھاڑو بیچے ہیں، ٹافیاں بیچی ہیں، ہم نے گھروں کے اندر اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنا کے وہ بیچی ہیں، لیکن ہم نے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، واہ واہ واہ. اور نہ ہی ہمیں اللہ نے کبھی کسی موقع پر رسوا کیا ہے. اللہ کی رحمت ہر موقع پر آئی اور سینے سے لگایا. سبحان اللہ. تو جو بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت یہ کمال بھی عطا فرما دیتا ہے. اور صرف حضرت امیر اہل سنت یہ نہیں، بچپن ہی سے آپ کے وہ دوست جو آپ کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے ابھی کراچی میں موجود ہیں. مجھے ایک سکھ عالم اور پلس سید بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الیاس قادری کو عام بندہ نہیں ہے. جب ہمارے ساتھ بالکل چھوٹی عمر میں کھیلا کرتے تھے تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو یہ کہتے آؤ نماز پڑھو. اگر کوئی نہیں پڑھتا تھا تو اسے کہتے تھے میں اپنی باری تمہیں دے دوں گا پر آ کے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ. کیا بات. مطلب یہ تقوی و طہارت آپ کا ابتدا ہی سے تھا. مطلب ایسی شخصیات جو ہوتی نا یہ چنیدہ شخصیات ہوتی. دیکھو نبی پاک کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں، یہ کام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور اس کے بعد علماء ملت اسلامیہ اور اولیاء کاملین یہی لے کے چل رہے ہیں. تو اس کڑی کا ایک حصہ وہ امیر اہل سنت